السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا سب سے متنازع حکمران۔ اقتدار ہمیشہ عارضی ہوتا ہے مگر انسان کے اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ظلم وقتی طور پر طاقتور دکھائی دے سکتا ہے لیکن انصاف اور حق کی یاد تاریخ میں زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے۔ ہر صاحب اختیار کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر ظلم، ہر فیصلے اور ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ حجاج بن یوسف انتہائی ظالم تھا۔ جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نے موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دوں۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دار رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے بولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,00,000 سے 20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر
حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ حجاج۔ حکیم نے بولا۔ جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی موت ہو گئی۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ آج جس طاقت، دولت، شہرت اور منصب پر انسان فخر کرتا ہے، کل وہ سب اسی دنیا میں رہ جائے گا اور انسان اپنے رب کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، ظالم حکمران، دولت مند اور طاقتور لوگ دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ ان کے محلات، خزانے اور اقتدار انہیں قبر کے عذاب یا آخرت کے حساب سے نہ بچا سکے۔ باقی رہ گیا تو صرف ان کے اعمال کا حساب۔ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اپنے دل کو نفرت، تکبر، حسد اور ظلم سے پاک کریں۔ نماز کی پابندی کرے، قرآن سے تعلق مضبوط کرے، والدین کی خدمت کرے، حلال رزق کمائیں، دوسروں کے حقوق ادا کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ یاد رکھے، دنیا کی کامیابی چند دن کی ہے لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے اور ایسا عمل کرے جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اسلامی تاریخ میں حجاج بن یوسف کا نام ایک ایسی شخصیت کے طور پر لیا جاتا ہے جس کے دور حکومت نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ وہ بنو امیہ کے طاقتور گورنر تھے، لیکن ان کی سخت مزاجی اور مخالفین کے ساتھ برہمانہ رویے کی وجہ سے ان کا نام آج بھی تاریخ کی متنازع ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اقتدار ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، مگر انسان کے اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ظلم وقتی طور پر طاقتور دکھائی دے سکتا ہے، لیکن انصاف اور حق کی یاد تاریخ میں زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے۔ ہر صاحب اختیار کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں ہر ظلم، ہر فیصلے اور ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف، رحم، تقوی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔